اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی دوسری آیت مبارکہ فرمایا الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور بدکار مرد، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے حق میں کوئی شفقت اور کوئی رحمت اور کوئی مہربانی، فی دین اللہ، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت ایک گروہ ایمان والوں کا۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان کی سزا بیان فرمائی کہ 100 کوڑے ان کو مارو، اور یہ سزا غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں تو ان کی ہے۔ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں تو ان کی سزا پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جس کو رجم اور سنگسار کہا جاتا ہے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت ماعز بن مالک اسلمی، قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے تھے، ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، انہوں نے آ کر زنا کا اقرار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کا اقرار کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو چکا ہے، اقم علی حدن، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ صحابی واپس چلے گئے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہیں سے وہ دوبارہ آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ چلے گئے پھر دوبارہ آئے، دوبارہ آ کر اقرار کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ آئے، آپ نے پھر منہ پھیرا، چوتھی مرتبہ آئے اور انہوں نے اقرار کیا، تو آپ نے پھر اس کی بات سنی اور تفصیل پوچھی۔ تفصیل میں آپ علیہ السلام، جو صحابہ کرام موجود تھے، ان سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بڑا سمجھدار بندہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے کی حالت میں یہ باتیں ایسی کر رہا ہو؟ تو ایک صحابی اٹھے اور اس نے اس کے منہ کو سونگا اور فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اس کے منہ سے تو شراب کی بو بھی نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے تو نے زنا نہ کیا ہو سکتا ہے صرف تو نے بوسہ لیا ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے تو نے صرف دیکھا ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا آنکھ کا زنا ہے کہ بد نظری کرنا، کسی غیر محرم کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ تو آپ نے سمجھا شاید تجھے زنا کا کوئی مفہوم نہ پتہ ہو، کہ صرف تو نے بوسہ لیا ہو یا صرف تو نے نظر کی ہو، دیکھا ہو۔ نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ آپ نے مزید تفصیل پوچھی، کیونکہ معاملہ حدود اللہ کا تھا، اللہ کی حد نافذ کرنا، جہاں سخت سزا ہے وہاں شرائط بھی بڑی سخت ہیں۔ اشارے اور کنائے سے نہیں، بلکہ آپ نے وضاحت سے پوچھا کہ کیا تو نے جماع کیا ہے، ہم بستری کی ہے؟ کیا تیری شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں اس طرح چھپ گئی تھی جس طرح سرمے دانی کے اندر سرمے کی سلائی چھپ جاتی ہے؟ جی یا رسول اللہ، واقعی اس طرح ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس پر حد جاری کر دو۔ صحابہ کرام کو حکم دیا اس پہ حد جاری کرو۔ جب حد جاری کی گئی، پتھر مارے گئے، تو وہ پتھر کھا کھا کر جب ان کو تکلیف ہوئی تو وہ بھاگے۔ جب بھاگے تو صحابہ کرام بھی پھر پیچھے بھاگے اور ان کو مارا۔ بالآخر کوئی ایک صحابی کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی آئی بڑی سخت، اور وہ اس نے ماری، اس کے سر پہ لگی تو وہ فوت ہو گئے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
کہ یا رسول اللہ جب ان کو حد لگ رہی تھی تو وہ بھاگ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ تم چھوڑ دیتے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیتا، اللہ توبہ قبول کر لیتے۔ اس سے بھی علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ حد لگتے ہوئے بھی کسی نے اقرار کیا زنا کا یا کسی بھی ایسے گناہ کا جس پر حد جاری ہوتی ہے، اور حد جاری ہو رہی ہو اور پھر وہ بھاگ جائے یا وہ خود زبان سے کہہ دے کہ نہیں نہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں نے یہ گناہ کوئی نہیں کیا، تو فوری حکم ہے کہ خبردار اب حد بند کر دو، کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا، اب وہ خود اقرار سے پھر گیا۔ یا تو یہ کہ اگر 4 گواہوں نے گواہی دی ہے اور ثابت ہو گیا تو پھر اس کے حد کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک موقع پر جب کسی بندے نے چوری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا گیا، تو آپ نے وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ کاش کہ تم اس معاملے کو میرے پاس نہ لاتے، خود ہی حل کر لیتے، یہ توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا اور مجھے ہاتھ نہ کاٹنا پڑتا، لیکن جب معاملہ میرے پاس آ گیا ہے تو اب مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں اللہ کی حدود کو نافذ کروں۔ کہ ایک قبیلے کی عورت فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو جب ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا تو قبیلے کے لوگ، بڑے خاندان کے لوگ تھے، بڑے قبیلے والے تھے، انہوں نے سفارش کروانا چاہیے کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، پہلی مرتبہ ہوا ہے، آپ حد جاری نہ کریں۔ تو آپ کے پاس جب سفارش لائی گئی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی، تو آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کے حدود کے معاملے میں تم سفارش کرتے ہو، تم سے پہلے لوگ بھی اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے، جب کوئی بڑے قبیلے کا بندہ کوئی چوری کرتا یا کوئی جرم کرتا تھا تو اس پر حد نافذ نہیں ہوتی تھی، اور جب کوئی عام بندہ، کوئی غریب بندہ کوئی گناہ کرتا تو اس پر حد جاری کر دی جاتی تھی۔ اللہ کے قوانین اور حدود کے معاملے میں کسی کی سفارش قابل قبول نہیں۔ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو لقطعت یدها، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ حدود کا معاملہ جب حاکم اور قاضی اور جج کے پاس آ جائے تو پھر اس پر یہ حکم ہے کہ وہ فیصلہ نافذ کرے اور حدود کو نافذ کرے۔ آج کل چونکہ اسلامی حکومت نہیں، اسلامی سزائیں نہیں، وہ حدود نہیں، آج کل یہی حکم ہے کہ بندہ خود توبہ اور استغفار کرے اگر اس سے ایسا کوئی جرم ہو گیا ہے، اور اس کی سزا، شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں تو اس کی جو سزا رجم ہے، یہ سب سے سخت سزا ہے، ایسی سزا کسی اور گناہ کی نہیں۔ تو پھر آج کل یہ سزا تو چونکہ نافذ نہیں ہو رہی، آج کل اس کی توبہ بھی پھر بڑی سخت ہے۔ توبہ بھی پھر یہ ہے کہ ساری زندگی بندہ توبہ کرتا رہے، ساری زندگی روتا رہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے، کیونکہ دنیا کی جو سزا تھی وہ اس پہ جاری تو کوئی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ آخرت میں پھر کتنی مشکل سزا ہوگی جب دنیا کی اتنی مشکل سزا ہے، تو اس لیے صحابہ کرام نے ان سے اگر یہ جرم ہوا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو قبول فرما لیا کہ تاکہ آخرت میں ہمیں سزا نہ ہو۔ اور جب یہ حضرت ماعز نے یہ سزا ان پر جاری کی گئی تو بعد میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ پورے امت پر تقسیم کر دی جائے تو ساری امت کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اگر اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ صاحب مقسن، ٹیکس لینے والا، ظلمن اور جبرن ٹیکس لینے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا بھی اگر یہ توبہ کرتا تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی۔ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ ظلمن ٹیکس لینے والا کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، کہ اس کی توبہ اتنی ہونی چاہیے جتنی حضرت ماعز نے توبہ کی ہے، پھر اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ مزید انشاءاللہ کل اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صلی اللہ